السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد ناشاد علی۔ ناظرین، جو جے ڈی وینس ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا طیارہ جو ہے اس وقت محو پرواز ہے، وہ چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ یہ بات ایکچولی جو ایک امریکی اخبار سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہی ہے۔ اب وہ چند گھنٹے جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، کیونکہ بعض جو امریکی چینل ہے سی این این سمیت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کا طیارہ تو بہرحال ابھی وہاں سے امریکہ سے روانہ بھی نہیں ہوا۔ یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے، جو آج کی سب سے بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے بالکل کلیئر کٹ واضح واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ایران جو ہے پاکستان نہیں جا رہا مذاکرات کے لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جہاز قبضے میں لیا، بحری جہاز قبضے میں لیا امریکہ نے، یہ بیسیکلی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، اور چونکہ یہ خلاف ورزی کی گئی ہے اس لیے جو ایران ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھولے نہیں ہیں جو مذاکرات کے فوراً بعد حملہ کیا گیا تھا ایران پر۔ اب یہ سچویشن کچھ اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے جس کے بارے میں ایرانی حکام، اگرچہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے ایک خبریں آئی تھی کہ ایک بحری جہاز پر ایرانی جو فورسز ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی، جس کے بارے میں ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ سچویشن ایسی بن چکی ہے جو پاکستان کے اندر اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاریاں مکمل ہیں، تمام تر انتظامات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آج جو امریکہ کی جو خاتون یہاں پر ہیں سفارت خانے میں، ان سے محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ان کا جو آپریٹس ہے وہ بھی یہاں پہنچ چکا ہے، پرسنل بھی پہنچ چکے ہیں، 2 بڑے طیارے جو ہیں وہ پاکستان لینڈ کر چکے ہیں۔ یہ ساری جو معاملات ہیں، اب اس کے بعد اب جو منگل کی بات کی جا رہی تھی مذاکرات کے شروع کرنے کی، لیکن کیا اس ہفتے میں مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ کیا سچویشن ہوگی؟ چین مذاکرات کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو نازک قرار دے رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایران نے ہفتے کے روز یہ کہا تھا کہ اگر امریکی ناکہ بندی جو ہے وہ نہ ختم کی گئی، جو انہوں نے آبنائے ہرمز جب کھولی تھی، تو جو یہ آبنائے ہرمز نہ کھولنے پر وہ دوبارہ جو ہے بند کر دی جائے گی، اور پھر انہوں نے آبنائے ہرمز بند کر دی تھی۔ اس کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں ناظرین ویکینڈ کے اوپر۔ اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خالد فاروقی صاحب، ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں شہزاد فاروقی صاحب، وہ بھی تجزیہ نگار ہیں، خالد فاروقی صاحب کی طرح سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ ایئر مارشل عامر مسعود صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، جبکہ میاں ثناء اللہ جو ہیں وہ سابق سفیر ہیں۔ سب سے پہلے میں فاروقی صاحب، جو شہزاد فاروقی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ اسلام آباد میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں اسلام آباد فل پریپیئرڈ ہے، وہاں پر ہر طرح کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ایران آئے نہ آئے ہم تیار بیٹھے ہیں، اگر امریکہ سے بھی جہاز اترتا ہے تو مذاکرات جو ہے وہ فوراً شروع کیے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نوشاد صاحب۔ آج سے پہلے تو کراس فائر آپ کا تھا، لیکن آج آپ نے ایک فاروقی ادھر اسٹوڈیو میں جمع بٹھا لیے ہیں اور ایک آپ نے اسلام آباد میں، تو اب آپ 2 فاروقیوں کی کراس فائرنگ میں ہیں، تو اپنا خیال کیجیے۔ مجھے نام میں کنفیوژن ہوئی، میری کوشش تھی کہ میں سیکنڈ نیم نہ لوں، میں اسی لیے دوبارہ میں نے پھر شہزاد فاروقی کہہ کے مخاطب کیا کہ کنفیوژن نہ آئے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جی کہ اسلام آباد تو بالکل تیار ہے، ہم نے سیل کیا ہوا ہے، بند کر رکھا ہے سب کچھ جی، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ دن میں ایک تھوڑا سا ایک مرحلہ ایسا آیا تھا جب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ وہ نہیں آ رہے، ایران کی طرف سے کوئی شمولیت نہیں ہوگی، لیکن پس پردہ پاکستان کی جانب سے سفارتکاری کی کوششیں جاری تھی اور ان کو لگتا تھا کہ وہ یہ ڈیڈ لاک توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایرانی امریکی جو بلی طبیعت ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک بات پہ وہ جھک گئے اور کسی چیز کو انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر 10 چیزیں وہ ویسے ہی منوانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ اپنی ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں، ایک ریڈ لائن انہوں نے لگا دی ہے کہ وہ کس طرح سے ان مذاکرات میں چلیں گے۔ ویسے بھی جو سابقہ مذاکرات کار جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں ماضی میں شامل ہوتے رہے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ایرانی جو ہے وہ ٹف نیگوشیٹر ہیں اور وہ اتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے مرحلے میں بھی ایرانی جو وقت تھا اس کی بہت تیاری تھی،
اور امریکی وفد کی جانب سے بار بار امریکہ فون کیا جا رہا تھا. تو ایرانی جو ہیں وہ اپنی ایک ریڈ لائن انہوں نے لگا دی ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں, وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دب کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, یعنی وہ مذاکرات مانگ نہیں رہے, وہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو مذاکرات مانگ رہے ہیں, بلکہ مذاکرات شاید امریکہ مانگ رہے ہیں. کیونکہ لوکل پالیٹکس کے ساتھ ساتھ جو عالمی پالیٹکس ہے وہ بھی ساری کی ساری آپٹکس کے اوپر ہی منحصر ہوتی ہے, تو آپٹکس دکھانا وہ ان کا مقصد یہ ہے. تو ایرانی انشاءاللہ آ جائیں گے, اور جو آپ نے بات کی وہ اسی ہفتے میں ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو پاکستان اور امریکہ کے ٹائم میں اگر ایسٹرن کوسٹ کی بات کریں ہم, تو 12 گھنٹے کا فرق ہے, تو اس لحاظ سے ابھی وہاں پہ دن چڑھنے والا ہے اور ہمارے یہاں پہ رات ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج رات کو کسی وقت جو پہلے 2 لوگ ہیں, جو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف, وہ پاکستان پہنچ جائیں گے. ان کی جو ابتدائی ٹیم ہے جو کہ جس نے سارے روٹس کا جائزہ لیا اور حفاظتی گاڑیاں اور باقی سارے ارینجمنٹس جو تھے ان کو انہوں نے فول پروف قرار دیا, اس کے بعد ان کی آمد کا انہوں نے گرین سگنل دیا امریکہ کو اپنے پیچھے. ٹھیک. اور جب بات چیت کسی مرکزی نقطے پہ پہنچ جائے گی یا لگے گا کہ وہاں پہ کوئی دستخط ہونے کا امکان ہے, تو پھر اس صورت میں شاید صدر ٹرمپ آئیں گے. اور اگر ایسی کوئی کوشش نہ ہوئی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس مرحلے پہ بھی موجودہ جنگ بندی کو تھوڑی بہت توسیع مل جائے گی 15-20 دن کی یا 1 مہینے کی, اگر کوئی معاملات بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا. کیونکہ بڑے بریک تھرو کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقین مناسب لچک کا مظاہرہ کریں, لیکن جس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو 47 سال کی برف ہے وہ ایک دن میں پگھل جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا میں ایئر مارشل عامر مسعود صاحب جو ہے نا, ان سے یہ پہلے بتائیں کہ یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں شہزاد فاروقی صاحب نے. ایک بلی ایٹیٹیوڈ جو نظر آتا ہے یو ایس کی طرف سے سم ویئر ایران کو کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی ہے اور ان کے یہ ریلائزیشن ہے کہ اگر ہم نے کوئی اس ایٹیٹیوڈ کو ہم نے تسلیم کیا تو پھر ہم پر بہت زیادہ پریشر آ جائے گا. یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کی جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ہے, اب وہ 23 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے, اس سے پہلے اس کو توسیع بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس قسم کی ایک دوسرے پہ نرو گیم ہو رہی ہے, یہ ایک تو جنگ بندی میں توسیع کا معاملہ ود ان ٹائم فریم طے ہو جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ جس قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ ہو رہے ہیں یا ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ وہ لچک ہمیں نظر آئے گی جس میں کوئی معاہدہ ہوتا ہوا نظر آئے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایگری کرتا ہوں جی فاروقی صاحب سے کہ یہ جو ایک بلی ایٹیٹیوڈ ہے ٹرمپ کا, وہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بار بار اس چیز کا وہ اظہار کرتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس میں. دیکھیں یہ چیز تو چلے گی, اور یہ نروس کی گیم ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اب جو ہے نا وہ اس مور آف گیم آف جسے کہتے ہیں چکن اینڈ, مطلب کہ کون چکن آؤٹ پہلے کرتا ہے, انڈیورنس کون دکھاتا ہے, کون نروس کے معاملے میں ذرا اسٹرانگ رہتا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے کہ یہ جو انفارمیشن آپریشنز ابھی ہو رہے ہیں اس میں کون جو ہے اپنے آپ کو ذرا مستحکم رکھتا ہے اور سبسیکوئنٹلی وہ ٹیبل پہ ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ آتا ہے. دیکھیں جو دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جنگ بندی کی جو ڈیٹ ہے اس کی کوئی اس کے بعد وائلیشن ہو بھی سکے گی. ڈیفینیٹلی توسیع بھی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فردر ایسکلیٹ کرنا دونوں حریفوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے آثار آلموسٹ ہر جگہ پہ آ رہے ہیں. آپ کسی سے بات کریں, آپ فار ایسٹ میں بات کر لیں, آپ انڈونیشیا ملیشیا میں بات کر لیں, آپ یورپ میں بات کر لیں, کسی جگہ پہ بھی ہر جگہ پہ اس وقت پرائسز جو ہیں بہت اوپر جا چکی ہیں, ریسیشن آ رہا ہے. ہر جگہ پہ عوام جو ہے وہ اس وقت بہت کرب میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کی اپنی پاپولیشن, جس طرح آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی اس چیز کا بڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل اس وقت ناخوش ہیں اس وار کی ٹوٹیلٹی سے, اس کے آبجیکٹیو سے, اس کے حاصل سے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان لیڈر سے کہ بھی اینڈ آف دا ڈے اتنا کچھ کرنے کے بعد, اتنی جانوں کے, اتنے مال کے نقصان کے بعد, ان کی اپنی قیمتیں پیٹرول کی جہاں پہ پہنچ گئی ہیں, حاصل جو ہے وہ زیرو ہے. تو وہ جو سب سے زیادہ پینفل چیز ہوتی ہے کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کے لیے, وہ انٹرنل وائس ہوتی ہے اور انٹرنل ڈس ہارمنی ہوتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے اس وقت. اور نہ صرف یہ کہ عوام میں نظر آ رہی ہے, ان کی ملٹری میں ایک بہت بڑا ویج نظر آ رہا ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے بٹوین ٹرمپ اور ان کی جو باقی لوگ ہیں اس میں.
تو اوور آل اگر آپ اب یہ وہ لمحہ ہے اگر آپ دیکھیں تو یورپ جو ہے اس کا اور اسرائیل کے تعلقات ایٹ دیئر لوئسٹ ہیں اس وقت، جی جسٹ بیکاز آف دس پرٹیکولر وار. تو وہ کبھی بھی نہیں ہوئے ہسٹری میں. یورپ ہمیشہ سے بڑا سپورٹ کرتا رہا اسرائیل کو ہر لحاظ سے یہ وہ، لیکن یہ جو وار ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد یہ نہیں ان پر بنتا تھا. مسلط کروا دی ہے ایک طرح سے اسرائیل نے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ایئر مارشل صاحب. میں یہ بیسیکلی میاں ثناء اللہ صاحب سابق سفیر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. میں میاں صاحب آپ کو ڈبیٹ میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ توسیع بھی ہو جائے گی اور معاہدہ بھی یقیناً کسی وقت میں جا کر ضرور ہوگا. جو اس وقت یہ جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو کہیں نیئر فیوچر میں یعنی اس ہفتے میں یا کچھ چند دنوں میں یہ معاہدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے میرا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ جو زبان چلانا، یہ پبلک آپٹکس کے لیے یہ جو ٹرمپ صاحب کرتے ہیں یا پاسداران انقلاب کی طرف سے بڑے سخت سٹیٹمنٹ آتے ہیں، یہ اگر کچھ دیر کے لیے بند کر لیے جائیں دونوں اطراف سے تو کچھ بہتری نہیں آ سکتی مذاکرات کے اندر؟ میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں. یہ اپنے نیریٹو سوفن کر لیں اور ہے نا بڑکیاں جو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بڑکی مارنا، وہ ختم کرتے ہیں تو کی طرف نا رخ بدل جائے گا. باقی جہاں تک یہ سلجھاؤ کی بات کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دنیا ساری جو ہے نا چاہتی ہے یہ فریقین جو ہے نا سوائے اسرائیل کے یہ دوسرے دو جو ایٹ وار ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. دونوں کا نقصان ہوا. اس کے نقصان اس سینس میں امریکہ کا کوئی سوائے کے کمرشل انٹرسٹ کے اس کا نقصان ہوا اور یعنی اتنا نقصان نہیں ہوا. ان کی ٹریڈ ایٹ اسٹیک نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جو گلوبل ہے نا سپر پاور کا اسٹیٹس تھا اس کی لمٹ سامنے آ گئی اور اس کی وجہ سے اس کو خاصی ساکھ پہنچی ہے. اس کی ساکھ کو خاصا نقصان ایران کا بہت زیادہ انفراسٹرکچر کا، ہیومن لائف کا، یہ سارے نقصانات اس کے ہوئے ہیں. وہ 10-12 سال 20 سال پیچھے چلا گیا. اور پھر ساری دنیا کی معاشیت اس وقت نا زیر عتاب ہے. سب چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو اور ہماری بھی انٹینٹ یہی ہے. پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سب کو اکٹھا کیا جائے، لایا جائے، ٹیبل پہ لایا جائے. کیونکہ ٹیبل پہ آئیں گے تبھی یہ ودن دیر نیریٹیوز کوئی برج پوائنٹ، کوئی کنیکشن کے پوائنٹس ڈھونڈیں گے. ادروائز تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ دونوں کی سائڈ سے امریکہ کی طرف سے زیادہ ایران کی طرف سے بھی ہٹ درمی تو ہے اور وہ اس کے اپنے سالڈ پوائنٹس ہیں. کوئی سرنڈر ہوتے ہوئے نہیں نظر آنا چاہتا. کوئی یہ اپنی پبلک کو بھی میرا خیال ہے ایران میں کو بھی چاہیے کہ میں نے سرفرو ہونا ہے پبلک میں، اور اس کو بھی چاہیے. وہ تو قرار دے چکا ہے، حالانکہ فاتح تو کوئی نہیں ہے. اگر کلیئر فاتح ہوتا تو ایران اپنے گھٹنوں پہ بیٹھا ہوتا اس کے سامنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہماری جی آپ ملک کی یہ کامیاب ہو جائیں، اگر کامیاب ہو جائیں تو سب کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب خالد فاروقی صاحب، معیشتیں تو بہت پریشانی میں ہیں، سب کی حالات برے ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیے اسرائیل کو باقاعدہ جھاڑنا پڑتا ہے. امریکی صدر کو انہوں نے کل بھی جو رات سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی اسرائیل جو ہے انسان بن جائے، یہ مزید برداشت نہیں کیا تھا، لیکن وہ جنگ بندی کی وائلیشن سے باز نہیں آتا اور کہیں نہ کہیں وائلیشنز ہو بھی جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہم نے پچھلے جو معاملات اس طرح کے ماضی میں دیکھے ہیں، جنگ بندی مذاکرات چلتے رہتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ میں آؤں گا نہیں، اگر ایران اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلے گا، آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ کوئی چیز کی طرف آگے بڑھ سکے گی؟ دیکھیے نوشاد صاحب، چیزوں کو تھوڑا سا حقائق کی نظر سے، جذباتیت سے باہر نکل کے، ہمارے یہاں پہ سبھی ایک بات ہو رہی ہے کہ ایران نے بڑا مقابلہ کر لیا، ایران نے برباد کر دیا، ایران نے تباہ کر دیا، ایران کا امریکہ دشمن، امریکہ ایران کا دشمن. اور اسرائیل ظاہر ہے سبھی ہمارے لیے قابل نفرت سا کنٹری، وہ اس کی قیادت اس طرح کی ہے کہ ہم اس کو اس طرح کا سمجھتے ہیں. ویسے لیجٹیمیٹ وہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا پرابلم صرف اسرائیل سے نہیں ہے.
آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 4 سال پہلے 6 سال پہلے بلکہ 2019 میں آرامکو پہ حملہ ہوا تھا. اس وقت تو کوئی جنگ نہیں تھی, تو کس نے حملہ کیا تھا؟ جو آرامکو میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, وہاں پہ تنصیبات کو آگ لگ گئی, تو کس نے حملہ کیا تھا؟ کہا گیا حوثیوں نے حملہ کیا, لیکن اس میں اٹیک کہاں سے ہوا تھا؟ اس کے بارے میں یہ تھا کہ ایران سے یا عراق سے ہوا. کنفلکٹ ایک موجود ہے, اس کے کئی ایک فریقین ہیں, 2 فریق نہیں ہیں, 3 نہیں ہیں, زیادہ ہیں. اس پورے ریجن میں ایک تعاون کی, ایک پورے ریجن میں ایران اور جو خلیجی ممالک ہیں ان میں ایک اچھے تعلقات کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اب ایران کے خلاف پچھلے 3 دن سے ایک معاشی جنگ شروع کر دی ہے. یہ معاشی جنگ اس جنگ سے میرے خیال میں زیادہ خطرناک ہے ایران کے لیے. اب یہ سمجھے کہ 90% ایران کی ٹریڈ جو ہے سمندری راستے سے ہوتی ہے, اور اب پچھلے 3 دن سے یا 48 گھنٹے اب ہو گئے ہیں, ایران کی جس طرح بحری ناکہ بندی کی ہے, نہ ایران میں کوئی سامان کسی طرح کا تیل سمیت اس کا جو ایکسپورٹ وہ کرتا تھا جس سے وہ بلینز کما رہا تھا اس جنگ کے دوران بھی, نہ وہ سامان آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. ٹرمپ صاحب نے کہا ہے نا $500 ملین روزانہ کا نقصان اب ایران کو ہو رہا ہے. ایران کو ہو رہا ہے. اچھا, اب جو ایران نے آبنہ ہرمز کا جو کنٹرول سنبھالنے کی بات کی, یہ عالمی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, کہیں بھی نہیں ہے اس کی اجازت, نہ ہی اس جنگ سے پہلے ایران کے پاس اس کا کنٹرول تھا. اب ایران کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی ہے فاتح ہونے کی, اور یہ سوچ سبھی کی نہیں ہو سکتا, یہ ایران میں ایک محدود سرکل جو ہے اس کی سوچ ہے کہ, اور ان کی فیس سیونگ بھی اسی میں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لیا. پر ایران کا نقصان کتنا ہوا ہے یہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے شاید ایک جنگ زدہ ملک کا, اتنے خوفناک جنگ زدہ ملک کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ یاد رکھیں پاکستان نے 2 جنگیں بڑی لڑی ہیں, ایک ابھی مئی میں جو ہوئی, 265 کی اور 71 کی. ان دونوں جنگوں میں ان دونوں ملکوں کی فوجوں نے جو بیہیو کیا وہ بڑا جنٹل مین تھا. ان شہری آبادیوں پہ حملے نہیں ہوئے تھے, تنصیبات تباہ, شہری تنصیبات تباہ نہیں کی گئی تھی. ایران میں جو تباہی ہوئی ہے اس کو ہم پاکستان میں بیٹھ کے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا. یہ ایرانی جانتے ہیں کہ وہاں تباہی اسرائیل کے فلسطین پہ حملوں کے بعد تو شاید یہ اب اوپن ہو گیا معاملہ, شاید شہری علاقوں پہ آبادی پہ حملہ کرنا تو اب کوئی ہاں, میں یہی بتانے لگا ہوں کہ ایران میں جس طرح اسرائیل نے اور امریکہ نے بمباری کی ہے, اور جتنی ایرانی قوم کو جتنی مشکلات کا سامنا ہے, اب امریکہ میں تو جنگ کے مخالف لوگ نکل آتے ہیں اور ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. ایران میں جنگ کی مخالفت کرنے والے کوئی الفاظ کسی کے پاس کیا نہیں ہے. ایران کی ہم بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں کوئی شخص ایسا کوئی مظاہرہ نہیں کرتا, سڑک پہ نہیں آتا, کوئی اس کی بات میڈیا میں نہیں آتی, پریس پہ نہیں آتی. سو مسئلہ اس وقت ایرانی قیادت کو اس مسئلے سے جو اس کے اوپر ایک ناجائز ایک اس کے اوپر مسلط کی گئی جنگ ہے, اس ایشو سے نکلنے کا ہے کہ ایرانی قیادت کتنی دانش مندی کے ساتھ اس ایشو سے باہر اپنے آپ کو نکالتی ہے, اس کو حل کیسے کرتی ہے. اب پاکستان نے جو اس میں ایفرٹ کی ہے, جو فیلڈ مارشل ہے, جب ان کا تہران پہنچنے پر اتنا والہانہ استقبال ہوتا ہے, پاکستان کے بارے میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں شکریہ کے, یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ پاکستان ایران کو اس پرابلم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس پرابلم سے باہر ایک ایسی قیادت نکال سکتی ہے جو ساری چیزوں کو مذاکرات کی میز پر آ کر حل کرنا چاہے. بہت سی جنگیں تباہی لے کے آتی ہیں, بہت ملک بربادی دیکھتے ہیں, ہسٹری بھری پڑی ہے. ہمیشہ تباہی لاتے ہیں, جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے, اور شکست بھی ہوتی ہے, فتح بھی ہوتی ہے. جو فتح مند قوتیں ہوتی ہیں ان کا بھی نقصان بہت ہو چکا ہوتا ہے, لیکن پھر باہر نکلنے کا ایک راستہ یہ نکلتا ہے. اب جس ملک کی ٹریڈ جو ہے, اگر اس کی واقعتاً امریکہ اسی طرح ناکہ بندی جاری رکھتا ہے, اگلے 15 دن بھی جاری رہتی ہے, اس کو پرولانگ کرتا ہے, امریکہ کو کیا نقصان, مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹرمپ کے اخراجات ہیں, ٹرمپ اور امریکہ میں یہ دم خم ہوتا ہے, ہمیشہ سے ہوتا ہے. انہوں نے افغانستان میں سینکڑوں بلین ڈالر خرچ کر دیے. ٹرمپ کی جو مقبولیت کی ہم بات کرتے ہیں, وہ ٹرمپ جانے, اور وہ امریکہ میں کسی پارٹی کی بھی حکومت ہوگی یہی ان کا رویہ ہوگا نا. وہاں پہ ٹرمپ کی مقبولیت اس ایشو پہ اس وقت اگر کم ہے تو وہ اپنی مقبولیت کو کس طرح بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے یہ وہ جانے. لیکن جو نقصان اس وقت ایران کا ہو رہا ہے, اصل میں ہمیں اس کا ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اور خطے میں یہ خطرناک صورتحال ہونے کی وجہ سے, اور ہم ہمدردی رکھتے ہیں ایرانی عوام سے, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ صورتحال ختم ہوگی, اور اس میں جتنا وقت گزرتا جائے گا ایران کی تجارت, ایران کی آمدن بہت زیادہ متاثر رہے گی. جو معیشت پہلے ہی یہ ساری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے, اور ایرانی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ معیشت اس کی جو ہے تباہ حال ہے.
یہ کولیپس کر جائے گی. یہ کچھ عرصہ پہلے بھی جو حالت تھی وہاں پہ بالکل یہ ٹوٹلی کولیپس کر جائے گی. اس سے پہلے کہ صورتحال وہاں تک پہنچے اس میں مذاکرات کے لیے ایرانی وفد کو ضرور آنا چاہیے. جو کچھ ان مذاکرات سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ لازمی حاصل کرے. ہم نہیں یہ سمجھتے کہ اسرائیل تو قطعی طور پہ نہیں اور امریکہ بھی کسی جگہ انصاف پہ کھڑا ہے. یہ طاقت ہے, بالادستی کا کھیل ہے اور یہ ناجائز بھی ہوتا ہے اور ناانصافی پر مبنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں عامر مسعود صاحب, یہ جو بات جس طرف توجہ فاروقی صاحب نے دلوائی ہے, خالد فاروقی صاحب نے, یہ بڑا اہم ہے کہ آپ فاتح کے طور پر اگر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم جو ہے فاتح ہیں اور ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے, تو جو نقصان اب وہ ایکچولی امریکہ نے بھی ناکہ بندی اسی مقصد کے لیے کی کہ اس کو بھی یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ناطقہ بند ہو ایران کا, اس سچویشن کو ریئلائز کرنا چاہیے ایران کو, اور کر کے بجائے اس کے کہ وہ صرف جو ہے وہ اپنے جسے کہہ لیں کہ وہ جو ایک رویہ ہوتا ہے اگریسو رویے کے ساتھ کھڑے ہوں یا بلی کے مقابلے میں بلی کرنا شروع کر دیں, یہ اس کے ساتھ معاملہ تو حل ہوگا, یا تھوڑا لے دے کے جسے کہہ لیجئے کہ عقل مندی سے معاملے کو آگے بڑھانا زیادہ بہتر راستہ ہوگا ایران کے لیے؟ دیکھیں فاروقی صاحب نے بالکل بڑی مناسب بات کی اور ان کا ایک اپنا خیال ہے اور ایک اپنا مطلب نظریہ ہے. میں اس کو احترام بھی کرتا ہوں اور اس کو مطلب سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے. دیکھیں ایران جو ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک دنیا کا ایسا ہے جو چاہے گا کہ اس کو ڈیلیبریٹلی نقصان پہنچے, چاہے وہ فائنینشیل نقصان ہو, چاہے وہ جانی نقصان ہو, چاہے وہ کسی ڈپلومیٹک نقصان ہو, کوئی بھی مطلب ملک. اور وہ ملک جو کہ جس کے اوپر 47 سال سے سینکشنز لگی ہوں, جو یہ مطلب چاہ رہا ہو کہ کسی طرح سے اس کو ایک ریلیف دی جائے, اور بار بار اس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ایسٹس جو فریز کیے ہیں اس کو چھوڑا جائے. دیکھیں آپ, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے بڑے ریشنل اور پریگمیٹک طریقے سے کہ ایران نے جو اپنی ڈیمانڈز کی ہیں ان میں کس حد تک سنسیریٹی ہے, کس حد تک لیجیٹیمیسی ہے, اور کس حد تک اس میں کوئی اس طرح کا رویہ ہے کہ جس میں کوئی منافقت نظر آتی ہے یا کوئی اور طریقہ. ایک وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے جتنے اثاثے آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں انہیں ڈی فریز کر دیں, جو کہ کافی حد تک امریکہ مان بھی گیا کہ ہاں جی وہ کیے ہوئے ہیں, وہ اگر آپ یہ نیوکلیئر کا کریں گے تو ہم اب وہ اثاثے ان کے کیوں انہوں نے فریز کیے ہیں. سینکشنز ان پہ لگائی ہوئی ہیں, بے تحاشا سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, اس کا کوئی وجہ بتا دیں کہ وہ سینکشنز کس وجہ سے ہیں. نیوکلیئر کا وہ NPT کے سگنیٹری ہیں, IAEA کی جو شرائط تھی, JCPOA کی جو شرائط تھی, وہ ایران نے ماننے سے کبھی انکار نہیں کیا, اور جب بھی بات آگے بڑھنے لگتی تھی تو ان پہ حملہ کر دیا گیا. بار بار ان پہ حملہ اس ریزن پہ کیا گیا کہ ایران اگریسر ہونے والا ہے اور ایران حملہ کرنے والا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, اور ہمیشہ ایران کی لیڈرشپ کو ایک ایک نشانہ بنا کے انہیں مارا گیا. دیکھیں میں کسی مطلب ملک کے یا ذاتی طور پہ کوئی کسی طرح سے میرے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں, بلکہ فنڈامنٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی یا لیڈرشپ کی لیجیٹیمیسی اس کی سفرنگ اور اس کی سیکریفائس سے ملتی ہے. اور جتنی سفرنگ اور سیکریفائس ایران نے کی ہے وہ کیوں کریں, مطلب وہ کیوں اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو جو ہے مروائیں وداؤٹ اینی ریزن. صرف ریزن یہ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی چاہتے ہیں. اس وقت پورے اس خطے میں کون سا ملک ہے جس کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے سوائے ایران کی؟ کون سا عرب ملک ہے جو اس وقت سبسروینٹ نہیں ہے امریکہ یا اسرائیل کے, یا ادھر ان کی فوجیں موجود نہیں ہیں امریکہ کی, یا وہ امریکہ کا پورا ایئر ڈیفنس کا نظام یا پورا جو اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ امریکہ کا نہیں ہے اور انڈائریکٹلی اسرائیل کا ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ایران اگر ایک انڈیپینڈنٹلی کھڑا ہے, اب مجھے آپ بتائیں جب سب چیزیں ہو گئی, ہارمز جو ہے وہ تو کبھی بھی ایشو نہیں تھا, اور فنڈامنٹلی یہ ٹیریٹوریل واٹر جو ہے جدھر سے یہ شپس گزرتی ہیں, ہیوی شپس, وہ ہے جہاں پہ ایران کا جو ایریا ہے وہ ڈیپ سی ہے, وہ زیادہ ڈیپ ہے, اس وجہ سے زیادہ تر جو ہیوی شپس ہیں وہ اس کے قریب سے گزرتی ہیں, وہ ان کے ٹیریٹوریل واٹر میں آتا ہے. اس کا کنٹرول رکھنا کسی طرح سے بھی, کسی رول کی یا کسی بھی لا کی جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس کا وہ نہیں ہے کہ اس سے وائلیشن کی گئی. تو فنڈامنٹلی اچھا پھر نیوکلیئر اگر آپ دیکھیں, آج اگر ایران نیوکلیئر ہوتا, آپ مجھے بتائیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کبھی اتنا نقصان ایران اٹھاتا؟ نہیں یہ تو کبھی نہیں. یوکرین کیس کے اندر یہ چیزیں تو فائنل ہو گئی تھی کہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. پاکستان انڈیا کے اندر یہ چیز بڑی واضح ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا حال یوکرین والا ہوگا. جی بالکل. دیکھیں پاکستان انڈیا کا آپ دیکھیں کہ جنگیں ہوئیں لیکن ایسکلیشن اتنی حد تک گئی
کہ دونوں کو یہ سمجھ تھی کہ نیوکلیئر کنٹریز ہیں, ان کو ایک حد تک جا کے ایک اسٹیبلٹی کرنی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ بیسیکلی. تو وہ اس کی وجہ سے وہ چیز اس حد تک نہیں جا سکی. تو ایران نے اگر اتنا رول آف لا کو مانا اور اپنے نیوکلیئر کو نہیں ڈیولپ کیا اور ساری شرطیں مانی, تو وہ اب یہ اس کو سزا اس چیز کی مل رہی ہے. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ایران اب ہارموز پہ امریکہ کا بلاکیٹ کرنا کس حد تک لیجیٹیمیٹ ہے, مجھے بتائیں. جب تمام چیزیں طے پا گئیں, دونوں ملک جو ہے وہ اس وقت آ کے بیٹھنے لگے, اس سے جو ہے 2 دن, اور انہوں نے خود اناؤنس کیا, ٹرمپ نے, کہ ہارموز, ایران نے اناؤنس کیا کہ ہارموز جو ہے وہ تمام شپنگ کے لیے کھلا ہے. ساری دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہ اٹھنے لگ پڑی, آئل پرائسز نیچے جانے لگ پڑی. ٹرمپ صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ جی میں نے بلاکیٹ کر دیا ہے اور ادھر سے کوئی ایران کی شپ جو ہے وہ نہیں جا سکتی. تو فنڈامنٹلی دیکھیں یہ جو دراڑیں ہیں یہ بناتے ہیں اسرائیل کا, ایک گریٹر اسرائیل کا ایک پورا ایک میپ ہے, ایک روڈ میپ ہے, ایک آبجیکٹو ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی دیوار ہے جو ایران کھڑا ہے. اور جو ایران نے کیا, میں اسے وکٹری نہیں کروں گا, کیونکہ جتنا نقصان ان بیچاروں کا ہوا, میرا خیال میں وہ تہس نہس ہو گئے. لیکن انہوں نے اس ڈانس کی وجہ سے اسرائیل کا یہ جو ایک ایکسپینشنزم تھا, اس کو تھوڑا روکا یا اس کو پاز دیا ہے. اسرائیل پھر آئے گا واپس دوبارہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایران اب ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ بار بار کی میڈنس جو ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو ایک دفعہ طے کیا جائے کہ آئندہ آپ کبھی یہ حملے نہیں کریں گے. وہ چیز اس پہ بھی نہیں آ رہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے should become a tiger without teeth and they should surrender their uranium also to a third country. وہ کیسے کرے جب کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے حملہ نہیں کریں گے, دوبارہ آئیں گے تو وہ واپس کہاں سے لے کر آئے گا یورینیم, اور کس سے لے گا. تو یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. نشاط صاحب میں اگر ایک چھوٹی سی عرض کروں, مطلب ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ خطے میں جو میں نے پہلے کہا پیس کے لیے, اگر ایرانی فوجیں باقاعدہ طور پر عراق میں موجود ہوں, اگر ایرانی فوجیں سیریا میں موجود رہی ہوں, اگر ایرانی فوجیں جو ہیں یا ان کی جو قیادت ہے وہ لبنان میں, دیکھیں مسئلہ پھر وہی ہے. نہیں کہہ سکتے میں نہیں, دیکھیں عراق میں نہیں, عراق میں نہیں, پراکسی نہیں, کوئی پراکسی نہیں. دیکھیے جو بھی, اب میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اس ایشو میں پڑھنا نہیں چاہ رہا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خطے میں اگر ایک طرف اس پورے ریجن میں چھوٹے چھوٹے ممالک کو اسرائیل خوف زدہ کر رہا ہے, گریٹر اسرائیل پر وہ کاربند ہے, تو دوسری طرف آپ کا کام کیا ہے, بڑا ملک ہونے کے ناطے آپ نے ان ملکوں کو ایک تحفظ کی فضا دینی ہے, بجائے اس کے کہ پراکسی کی شکل میں نہیں. ہم نے دیکھا ہے اس کی مختلف جو بھی شکلیں دیکھی ہیں, اس میں ایران کی ذمہ داری جو بنتی ہے ان ممالک, جو مسلم ممالک ہیں ان کے واسطے, ان کی طرف وہ یہی بنتی ہے کہ آپ وہ جو اب بھی آپ دیکھیں گے کبھی کہ عراق میں جو ملیشیا تیار ہے وہ کس کی سپورٹ میں ہوگی, شام میں جو جہاں سے آپ نے پسپائی اختیار کی وہ کیوں کی, لبنان میں اب تک آپ موجود ہیں اگر تو کیوں موجود ہیں. لیکن یہ ساری پراکسیز ہیں, وہ اس پہ بھی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے ناظرین جب واپس آتے ہیں تو میاں صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہی والا اسپیکٹ ہے خلیجی ریاستوں والا, کیونکہ بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ خلیجی ریاستوں نے امریکی اڈے اس لیے قائم کیے کہ اسے ایران سے ڈر ہے, جبکہ ایران جو ہے وہ اس لیے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اوپر اسرائیل جو ہے اس جگہ پہ اسرائیل کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا اس خطے کے اندر کہ وہ یہ سارا کچھ کرتا رہے, اور اس کی ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے, اور وہ شترے بے مہار بھی ہے. وہ جو ظلم بربریت کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وقت کوئی انٹرنیشنل قانون جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہتا, نہ یو این اس وقت کچھ کر سکتی ہے, یو این ایس سی کچھ کر سکتی ہے, کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو امریکہ سپر پاور ہے اس کے ہر کام میں اس کی پشت پناہی بھی کرتی ہے, وہ جو کرتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس سچویشن کے اندر اگر ایران جو ہے وہ جو جس جنگ میں اس وقت انوالو ہے وہ کس حد تک لیجیٹیمیٹ ہے ان اے وے, اور خلیجی ممالک سے جو تعلقات کی بات کی گئی ہے اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.